پچھلی امتوں میں انسانوں کو سجدہ جائز تھا، بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن میں حکم ہے۔ پچھلی شریعتوں میں انسانوں کو سجدہ ہوتا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اس شریعت میں نبی نے منع فرما دیا ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا سجدہ کرنا تو شرک ہمیشہ شرک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے شرک حلال ہو جائے اور باقی امت کے لیے حرام ہو، نہیں، شرک ہمیشہ شرک ہوگا۔ ہاں اگر کوئی کسی کو عبادت کی نیت سے سجدہ کر لیتا ہے، تعظیم کی نیت سے نہیں، عبادت کی نیت سے، تو یہ عبادت والا سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، مخلوق کو نہیں ہو سکتا، یہ تو کفر و شرک ہے۔ لیکن اگر مزار پہ کوئی بے وقوف سجدہ کر بھی رہا ہے تو یہ حرام کام ضرور کر رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس پہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ پہلے پوچھیں گے بھائی تم کس نیت سے سجدہ کر رہے ہو؟ تم یوسف علیہ السلام والا سجدہ کر رہے ہو، تعظیم والا، یا تم اللہ کے جیسا سجدہ کر رہے ہو؟ اگر کہے گا تعظیم والا کر رہا ہوں جیسا یوسف علیہ السلام کو کیا گیا تھا، ہم کہیں گے تم حرام کام کر رہے ہو، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے میں سامنے والے اللہ کے ولی کو خدا سمجھ کے کر رہا ہوں، تب تو یہ کافر ہو جائے گا۔ اور کوئی بے وقوف اور جاہل سے جاہل شخص ہوگا جو یہ کہے گا میں خدا سمجھ کے سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ لیکن شرک کے فتوے ایسی دلیری سے بانٹے جاتے ہیں کہ جو بھی مزار کے سامنے جھک گیا کہتے ہیں مشرک ہے، شرک کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں۔ بھائی نہیں ہوتا، آپ تھوڑا سا غور کر لیں، پہلے اس کی نیت معلوم کر لیں، کیونکہ بلا کسی وجہ کے اگر کسی کو مشرک بولا، یہ شرک کا فتویٰ لوٹتا ہے اور کہنے والا خود مشرک ہو جاتا ہے۔ تو بڑے جس کو تقوی کے اس طرح کے حیضے ہیں کہ وہ ہر بندے کو مشرک مشرک کہتا ہے، وہ اپنے اکابرین سے پوچھ لے، ان کے اکابرین نے بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی سجدہ تعظیمی شرک نہیں ہے، شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے سجدہ عبادت ہونا ضروری ہے۔ تو بھئی اپنے بڑوں کی بات مانو اور یہ شرک کے فتوے نہ بانٹو۔